رشتہ دیکھنے کے لیے جب آتے ہو تو کہتے کڑی بکھاؤ. کڑی چائے لے کے آئے اور صوفے پہ کنڈ کر کے کمر کر کے بیٹھ جائے کہ ویکھ لو. کسی کمر نہیں ویکھنی، چہرہ ویکھنا ہے. اور قد چھوٹا چل جائے گا، موٹی پتلی چل جائے گی، سونی ہونی چاہیے، چہرہ بکھاؤ. تو یہ چہرہ ہی تو ہے جو انسان کو اتارتا ہے چڑھاتا ہے. کہتے لو چہرے کا کیا پردہ جی؟ اندر پردہ ہونا چاہیے. اندر پردہ ہے، اندر تو کپڑا ہی کوئی نہیں ہے. تو میری پیاریو، یہ اللہ نے آپ کے علاقے کے اندر ایک نعمت عطا فرمائی. جو حاجی صاحب کی صاحبزادی جو مدرسہ چلا، اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی. یہ تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا سمندر بہ رہا ہے. کوشش کیا کرو صبح و شام اس میں غوطہ لگایا کرو، تاکہ دین اس گھر کی چار دیواری سے نکل کر پورے گجرانوالہ اور پورے گجرانوالہ سے نکل کر پوری دنیا کے ہر مرد اور عورت کی زندگی میں آ جائے، تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی خیر والی اور آخرت کی زندگی بھی خیر والی بن جائے. دو کام آپ نے، دو کام مردوں نے. شلوار ٹخنوں سے اونچی، چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک. یہ مردوں کو خدا کے واسطے بچوں کو کٹنگ کے لیے جب 500 روپے دیتی ہو، یہ مت بولا کرو کہ والا دنال چہرے دے بال بھی صاف کرا کے آئی. شرم نہیں آندی؟ تینوں نظر نہیں آندا 15 دن ہو گئے جانور ورگی شکل بنا رکھی ہے، جو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے 4 بال جانور نظر آنے لگے. واللہ کے نبی پر اترا ہوا قرآن اپنی گھر کی زندگی کے اندر کیسے لے کے آئے گی؟ کوشش کرنا اپنے بچوں کو. پہلے پتہ نہیں ماؤں کو کیا تھا، یا وہ پاگل تھیں یا یہ پاگل ہیں. پہلے مائیں بچوں کی چھوٹی چھوٹی چنیاں بنایا کرتی تھی، اتنا اتنا گوٹا لگایا کرتی تھی، پھر یہاں کمن پن لگا دیا کرتی تھی. اللہ اکبر. بچی دوپٹہ سنبھالتی تھی، دادا چاچا انہیں پیار آتا تھا. اللہ اکبر. اب تو سبحان اللہ تو دور کی بات ہے، کپڑے بھی پورے کوئی نہیں، دادا بھی دیکھ کے سر نہیں. یقین جانو ایسا اور یعنی لباس پہنتی ہے کہ شوہر کو بھی شرم آتی ہے، پر وہ تمہارے ڈر کے مارے تمہارے سے کہتا کوئی نہیں. وہ کل اور فساد سے بچنے کے لیے کہ انہیں ہنے موٹر سائیکل دے بے کے تماشا کر دینا، انہیں زبان بند کر کے بیٹھے. لیکن یہ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہیں، مینار پاکستان کی طرح ہے جی، موٹر سائیکل کے پیچھے ایک ٹانگ اوپر ایک نیچے کر کے بیٹھے گی. اور خدا یہ کوئی بغداد کا بازار ہے کہ جہاں سے سارے ولی اللہ جائے؟ کیوں اپنی غیرت کا جنازہ نکالتی ہو؟ اللہ اکبر. ڈبہ پیک چیز ڈبہ پیک ہوتی ہے، اور جو کھلی چیز ہوتی ہے اسے تو کوئی 10 روپے میں خریدنے کو تیار نہیں ہوتا، جس پر مکھیاں بیٹھیں. کتنے گندوں کی نظر پڑتی ہے، سمجھو یہ مکھیاں ہی بیٹھ رہی ہیں. کردار ایسا بناؤ کہ جنت اشتیاق کرے ایسی عورتوں کا کہ کب ان کی آنکھ دنیا کی بند ہوگی اور کب جنت کا دروازہ کھلے گا. میری پیاریو، اللہ اکبر. ایک کام ساجھا کرنا ہے، گھر کے اندر ایسی گفتگو مت ہو کہ جس سے ہمارے گھروں کے اندر جھوٹی اعتبار کا پہاڑ کھڑا ہو. شوہر اگر گھر سے باہر کام کر رہا ہے تو ماں شام کو بچوں کو سمجھائے، دیکھو ابو آ رہا ہے، سب سے پہلے دروازہ کھولنا، مسکرا کے دیکھنا، ابو کے ہاتھ کو نہ دیکھنا خالی آیا، اس کے چہرے کی مایوسی کو دیکھنا، کوئی پانی لانا، کوئی روٹی لانا، کوئی سر میں تیل، کوئی پیر دمانا. اتھے تے ماں نے ساری فوج تیار کر رکھی ہے، ابا آوے تے اتھو بھی حملہ کر دیو، اتھو بھی حملہ کر دیو، تاکہ ہسدہ کراوے تو روندہ کرو جاوے. بیٹے تجھے کیا ہوا؟ بابا میں نہیں آپ سے بولتی. پتر تینوں کی ہویا؟ ابو جی تجھے میں نے گالی نہ کرو. اللہ اکبر. اور بیوی سے پوچھا ہاں تو ہی دس دے کیوں ہے؟ اے نہ تو پوچھ میرے منہ نہ لگ، اگے میرے منہ دا ذائقہ بڑا خراب ہے. ٹھیک ہے، پھر کبھی نہروں کی منہ لگتا ہے، کبھی پنکھے کے منہ لگتا ہے، کبھی گندم کی مولیوں میں، اور ہوں کر کے روتی ہے تسی چھڑ چلے گئے، مینوں چھڑ کے چلے گئے. اس کا مطلب پہلے تجھے جانا چاہیے تھا. سارا قصور عورتوں کا نہیں، مرد بھی برابر کے شریک ہیں. لیکن کتنے دن تک پہاڑ کے اوپر، سخت پتھر کے اوپر پانی کا قطرہ ڈلتا رہے، وہ پتھر گھس جاتا ہے، اس میں سوراخ ہوتا ہے. اگر عورت، مرد سنگ دل ہے، پتھر دل ہے، تو عورت کو قسطرے کی مانند ہونا چاہیے کہ اس پتھر پر ایسے پیار کا چھینٹا ڈالے. اللہ اکبر. ایسے پیار کا چھینٹا ڈالے، اگر پتھر میں سوراخ ہو سکتا ہے تو دل کے اندر محبت بھی پیدا ہو سکتی ہے. یہ کردار عورت نے بنانا ہے، یہ کردار عورت نے بنانا ہے. اس لیے تو کہتے تھے ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. لیکن آج تو بھائی لگتا ہے یہ جھوٹ ہے. اب پتہ نہیں مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے، یہ عورت کی کامیابی کے پیچھے مرد کا ہاتھ ہے. یہ تو تم ہی جانو. اللہ جل شانہ ہمیں بھی محفوظ رکھے، اور آپ کو بھی اللہ ان رسومات سے، ان بدعات سے، ان جھبیلوں سے اللہ ہمیں بھی محفوظ رکھے. اللہ اکبر. 15 شعبان ہے، پتہ نہیں یہاں کیا رواج ہے،
مرد تو مرد، عورتیں ہی ماشاءاللہ قبرستان کا رخ کرتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عبدالحنان انہیں سمجھا کے جا کہ عورتیں بے شک برقع مراب بصریہ ہوں، اللہ اکبر، قبرستان کا رخ نہ کریں بلکہ مصلی کا رخ کریں، تنہائی میں بیٹھ کر قرآن کھولیں، نفل پڑھیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، اللہ کے آگے جتنا ہو سکتا ہے روئے۔ یہ رات کی نماز کا تو اتنا حکم ہے کہ اس انداز سے نماز پڑھ کہ تجھے اونچا سانس لینے کی اجازت رہی کہ تیرے کھوں کھوں کرنے سے کوئی کروٹ بدل کے تجھے دیکھنے نہ لگ جائے۔ یہ اندھیرے کی نماز ہے اور لاڈلی نماز ہے اور اللہ کی بہت محبوب نماز ہے۔ اللہ اکبر، اس نماز پر کوئی مصلی پر جو تیار ہوتا ہے نماز کے لیے، پھر اللہ بھی اپنے عرش سے، اللہ بھی آسمانوں سے اس کے لیے خیر کے فیصلے فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی کوئی اللہ کے نام پر دینا، حلوہ پکانا، مٹھائی دینا، کیونکہ ہم اپنے پیٹ پہ لات مارتے کوئی نہیں، ہماری فیورٹ غذا ہے حلوہ، لیکن تم نے ہمیں کسٹرڈ کے اوپر لگا رکھا ہے۔ تمہارا بنانا آسان ہے، ہمارا ہضم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے علماء تقریر کرتے تھے، وہ کہتے ہیں دیسی گھی کا بڑا پیارا حلوہ بنایا ہوا ہے، آپ کھائیں گے انشاءاللہ گلا آپ کا ٹھا ٹھا بجنے لگے گا۔ اب تو پیٹ سے ٹھا ٹھا کی آواز آتی ہے، گلے سے کہاں آتی ہے؟ ایسا ثقیل حلوہ کچھ چیزیں اللہ بناؤ، حلوہ بناؤ، کھانے بناؤ، چاول بناؤ، لیکن اس نیت سے نہیں بنانا کہ آج کے دن نہیں بنائیں گے تو گناہ ہوگا اور بنائیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ روزانہ مخلوق کو، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ بندے کو فون کر کے نا سوجی کے ریٹ نہ بتا دینا، وہ تو پہلی سبزی ٹماٹر کے ریٹ سے پریشان ہے۔ حلوہ بھی آئے گا، چنے بھی آئیں گے، یوں بھی آئیں گے۔ ان کا شب برات کے ساتھ، اس قبولیت برکت والی رات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں صدقہ اللہ کو پسند ہے، صحابہ نے رات کے اندھیرے میں بھی کیا، دن کے اجالے میں بھی کیا، اللہ کے نبی نے ان کی عادت ڈالی، تو اس کو دین کا حصہ یا اس 15ویں شب کا حصہ بنا کر دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں میں تفریق نہ کریں، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے شریعت کو جانیں، طریقت کو جانیں، اس طریقے سے قرآن کی تعلیمات کو جانیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول، آپ کے گھر کی زندگی کا مزاج جانیں۔ یہ مزاج آپ کو دینی مدارس ہی اللہ اکبر آسمان کے سورج کی طرح چمکتا ہوا پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اس ادارے کو دین دوگنی راہ چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ہماری بچی کو اللہ اور صالح بنائے، نیک بنائے، ان کے ماں باپ کی مغفرت کا، دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ اس ادارے کو آباد فرمائے، نور کا مرکز بنائے، پوری دنیا کے مسلمان یہاں دین سیکھنے کے لیے آئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کے لیے مولانا عبید اللہ عامر صاحب۔ آخری سبق انشاءاللہ العزیز کل ہو۔ محمد مبارک سے اچھا دعا سے ایک منٹ پہلے ایک بات عرض کر دوں، علماء ناراض بھی نہ ہو اور میرا دل چاہتا ہے میں بات کر دوں۔ دیکھو دینی مدارس جو ہے نا وہ آپ کی دعاؤں کے متمنی ہوتے ہیں، جتنے دن خواہ عورتوں کا ہو، خواہ بچیوں کا ہو، خواہ بچوں کا ہو، خواہ وہ ناظرہ پڑھتے ہوں، حفظ کرتے ہوں، ترجمہ تفسیر پڑھتے ہوں یا عالم بنتے ہوں۔ یقین جانیں ایک ہوٹل کا کمرہ بک کرائیں 4,000 سے 40,000 تک، اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے جب VIP سہولتیں ہوتی ہیں، اور مدرسہ آپ کے بچوں کو سیکیورٹی فراہم کرتا ہے۔ آپ گاؤں دیہات سے یا شہر سے اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں، 8 دن تک وہ کھانے پینے ان ساری اخراجات کی ضروریات کا ذمہ اٹھاتا ہے۔ تو ایک مولوی اس کی حیثیت تو اتنی نہیں ہے، اللہ نے اس کی تنخواہ میں صبر دے رکھا ہے، مگر نہ یقین کرو کہ اگر آپ یہاں ان کی تنخواہوں کے بارے میں سن لیں، کیا پتہ کل کو تفسیری پڑھنا چھوڑ دیں، لیکن ایسی بات نہیں، اللہ نے ان کے وظیفوں میں، تنخواہوں میں ان کو صبر دے رکھا ہے، اس میں برکت عطا فرما رکھی ہے۔ تو آپ حضرات سے جتنی میری مائیں بیٹھی ہیں، کسی کے گھر میں کچھ تو ہوگا، سونا ہے، چاندی ہے، اس کا پورا حساب لگوائیں کہ یہ 52.5 تولے یا 7.5 تولے اتنا ہے، نہیں ہے، اتنی میرے گھر کے اندر جمع پونجی مالیت ہے کہ 1 لاکھ ہے، اس پہ 2,500 روپیہ زکوٰۃ ہے، 40 پہ 1% ہے اور 1 لاکھ پہ 2,500 روپے بنتے ہیں۔ تو میں دیکھوں تو بڑھ چڑھ کر مولانا عبید اللہ عامر صاحب، قاری گلزار صاحب، فرحان اللہ صاحب، یہ سارے حضرات بیٹھے، اور گجرانوالہ کے اندر اللہ مرکز دینی علوم کی پرانے ادارے ہیں، اور وہ صرف آپ کی اس وقت دعائیں چاہتے ہیں۔ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں اس مدرسے کے لیے اور دوسرے مدرسوں کے لیے، لیکن بس اپنی دعاؤں میں ان تمام اداروں کو یاد رکھنا، اپنے مردوں سے کہے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے اللہ اکبر مدرسے کے طلباء کے لیے کھجوروں کا، افطاری کا، کھانے کا انتظام ہو، اور طالب علموں کی عید کے بعد پورے سال کے اندر بچوں کو مدرسے والے تقریباً 1 جوڑا 1 جوتا کچھ عیدی دیتے ہیں، پوری دنیا سے بچے پڑھنے آئے ہوتے ہیں۔ یقین کریں اس وقت مدرسوں کے حالات ایسے ہیں کہ بچوں کو گئے 2 سال ہو گئے، وہاں اساتذہ کے لیے تنخواہ دینے کی گنجائش نہیں، کرایا کہاں سے دیں؟ تو میری ماں بہنوں اس میں بھی آپ نے تعاون کرنا ہے۔ صرف صحابہ نے جہاد نہیں کیا،
عورتیں بھی ساتھ شامل تھیں. اللہ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سمجھدار ہوں، میرا اشارہ آپ سمجھ گئی ہوں گی. مولانا عبید اللہ عامر سے آپ نے دینی مدارس کے بارے میں ضرور معلومات لینی ہے، اور حاجی صاحب کے گھر سے بھی آپ نے معلومات، اور یہ ادارے بھی الحمدللہ بہت ساری ضرورتوں کے جو ہیں وہ متمنی ہوتے ہیں. اللہ پاک دنیا آخرت کی عزت سے نوازے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ کریم اس پروگرام کو قبول فرما لیجئے، عزت والی ایمان والی زندگی نصیب فرما دیجئے. اللہ جو نظریہ سوچ ہم لے کے آئے ہیں، اللہ ہمارے اندر بھی اور سننے والیوں کے اندر اللہ وہ سوچ اتار دیجئے، اور کامیاب مرد کامیاب عورت بنا دیجئے، اور کامیابی وہ دے جو دنیا کے آخرت کے فیصلے ہماری حمایت کے اندر ہوں، اور قبر حشر کے فیصلے ہماری حمایت کے اندر ہوں. اللہ ہر گھر کو نور کا مرکز بنا دے، امن سکون سلامتی کا گہوارہ بنا دے، ہر گھر میں خوشیاں عطا فرما دے. بہت ساری اللہ تیری بندے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں بیٹھی ہیں، اللہ تیرے سے بہت کچھ مانگ رہی ہیں. اوقات ہماری پانی کے گھونٹ کی نہیں ہے، لیکن تیری شان اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. اللہ ہم اپنی اوقات حیثیت پہ مانگ رہے ہیں تو اپنی شان پہ عطا فرما دے. ہمارے بچیوں کو فرما بردار بنا دے، غیرت ایمان پردے اخلاق کردار والی زندگی نصیب فرما دے. رزق کا امن کا مسئلہ اللہ آپ فرما رہے کہ میرے گھر کو تم آباد کرو، مسجدوں میں نماز کی عادت ڈالو، میں تمہارے دسترخوانوں کو آباد کروں گا، حالت خوف سے حالت امن دوں گا. اللہ اس کا یقین ہمیں نصیب فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین یا جتنے بیٹھے ان کے ماں باپ ابا اجداد بہن بھائی میں سے جو فوت ہو گئے، اللہ کریم تمام کے معاف فرما. ہمارا ایک بھائی ہوا کرتا تھا اللہ مولانا عبید اللہ عامر صاحب کے بھائی صاحب، اللہ پاک ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما. اللہ کرب رحم نصیب فرما. دینی خدمات دینی جذبات حاجی صاحب کے والدین میں عزیز قارب رشتہ داروں میں جو تیرے پاس آ گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اس کار خیر کو قبول فرما لے. اور جتنی بیٹھی ہیں سسرال میں ددیال میں ننہال میں، اللہ ان سے بچھڑ کے جو تیرے پاس آ گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ہمارے کابرین کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے افواج پاکستان کی حفاظت فرما، ہماری انتظامیہ سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرما. الہ العالمین دین کے مراکز کی حفاظت فرما، تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. قرآن عظمت قرآن کی تشہیر کے لیے اللہ ہمیں ہماری اولاد کو، ہماری نسل عقل ہماری کمائی کو ذریعے کے طور پہ قبول فرما. زندگی اسلام خاتمہ ایمان پر عطا فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب عطا فرما، اپنے رستے کی شہادت کی موت عطا فرما، مدینے میں مدفن عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر اور آپ کی شفاعت کے سائے تلے جنت الفردوس نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بچوں پہ رحم فرما، ختم نبوت کے مجاہد بنا دے. اللہ ناموس صحابہ پر کے چوکیدار بنا دے. اللہ تیرے قرآن اور تیرے دین کی عظمت کے لیے ہماری نسل کو قبول فرما لے. اللہ جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا، حافظ ہیں پڑھ کے بھول گئے، انہیں قرآن پاک دوبارہ یاد کرا دیجئے. ان کے ماں باپ کی منگوں کو پورا کروا دیجئے کہ اس سال اللہ قرآن پاک مصلی پہ کھڑے ہو کے سب سنائیں، سب عورتیں بھی مرد بھی. گھروں کے اندر اللہ احترام ادب کے ساتھ تراویح نصیب فرما دے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے. الہ العالمین ہمارے گھر کے اندر غیرت ایمان زندہ فرما. بچیاں جو بیٹھی ہیں بن بے، اللہ اچھے خزانوں سے اچھے گھرانوں سے رشتے عطا فرما دے. جن کے نصیب ابھی تک جاگے کوئی نہیں، ازواجی زندگی میں گڑبڑ ہے، اللہ کرم فرما دے. عائشہ صدیقہ، اما حفصہ، اما ام حبیبہ اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیار والی کی جھلکیں عطا فرما دے. اے اللہ جن کی شادیاں ہونے کے بعد ٹوٹ چکی، اللہ کریم اس صبر عطا فرما، اور اللہ اس کا نعم البدن عطا فرما. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ بے روزگاری ختم فرما دے. کاروبار جن کے بچے پڑھ لکھ کے سارا دن گھر پر سوتے رہتے ہیں، ان کے بچوں کو اچھا روزگار عطا فرما دے، اچھی کامیابی والی زندگی عطا فرما. ہماری دعائیں قبول فرما. اس پروگرام کو، اس کے انعقاد کو، اس میں کھانے پینے کو اللہ قبول فرما. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب.